حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، قابل مبارک بات ہے کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے گئے، فلاں جا رہا ہے فلاں جا رہا ہے۔ بہت سارے کام آپ کر نہیں سکتے، بہت سارے چیزوں میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ چلے کچھ لوگوں کا مقصد اگر عہدوں تک پہنچنا ہے، اقتدار حاصل کرنا مقصد بنا لیتے ہیں، تو جتنے مجبور ہم نے عہدوں پر بیٹھے لوگ دیکھے ہیں، اتنا شاہد ہی کوئی مجبور ہو کہ آپ کبھی دیکھ لیں حکومت مجبور ہوتی ہے، اپوزیشن آزاد ہوتی ہے، اس کا کام تو صرف تنقید کرنا ہے، وہ کرتی رہتی۔ لیکن جو لوگ کسی عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بول دیتے ہیں اس کو یہ کر دینا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے، کچھ باتیں درست بھی ہوں گی لیکن اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن پر غور کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ عہدے پر بیٹھا ہے تو اس کو بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کسی شخص کا مقصد اگر دولت کا حصول ہو کہ مجھے ہر صورت میں پیسہ ہی جمع کرنا ہے، اس نے بھی زندگی کا کوئی پیارا مقصد نہیں پایا۔ بہت ساری جگہوں پہ دولت نفع بخش ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتی ہے، لیکن اگر جائز ناجائز کا لحاظ کیے بغیر مقصود ہی صرف حصول دولت ہو تو دولت کی پیاس اور بھوک وہ والی بھوک اور پیاس ہے جو پیسے ملنے سے ختم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بڑھتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ کہ جتنے ملیں گے حال میں مزید حال میں مزید کی آوازیں اور آئیں گی، یہ طلب بڑھے گی، یہ بڑا سخت نقصان کرتی ہے انسان کی باطن کا، اس کی نورانیت کا، اس کی کیفیات کا۔ جو لوگ قناعت پسند نہیں ہوتے، حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے الجھ جاتے ہیں، ان کا اندر تو اجڑ جاتا ہے پوری طرح، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بے آباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ اخلاص سے چلے تھے، ان کے مقاصد بڑے حسین تھے، لیکن جب اس رستے پہ پڑے تو پھر مقصد بدل گیا، اللہ معاف کرے، پھر وہ حصول دولت، حصول دنیا، تو وہ اپنی بھی وہ کیفیت نہیں رہی ان کی، وہ خود بھی بے چین ہوتے۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر اوپر سے بھوکا ہو تو بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہے، اور اگر بھوکا بھی ہو تو کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی۔ وہ اندر سے پورے طور پہ اجڑ جاتا ہے، اس کا باطن پورے طور پر تباہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہترین اور صاف ستھرے لباس کے پیچھے اس کی روح بے آباد ہو جاتی، کچھ بھی پاس نہیں ہوتا، ایک مشینی سی زندگی، آ رہا ہے جا رہا ہے، بیٹھا ہے بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس ملک میں ہے دوسرے ملک میں ہے، 3-4 فون رکھے ہوئے، کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے، کسی کو کوئی، صبح شام تک اسے یاد ہی نہیں رہتا صبح میں نے کیا کہا تھا، کیونکہ زندگی مشینی بن گئی ہے نا، الجھ سا گیا۔ تو یہ جتنے بھی مقاصد ہمارے ہاں لوگ پیدا کر لیتے ہیں، یہ سارے مقاصد بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن اگر زندگی کا مقصد وہ حسین مقصد ہو جس کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی، تو پھر انسان بڑا باطنی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم
احسن عملا، فرمایا وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، بہترین کردار کون پیش کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر آدمی باصلاحیت ہوتا ہے، بہت اچھے، واہ، ہر آدمی میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی بھی ہوتی۔ ایک تو ہم اپنی خوبی کا پتہ ہی نہیں کرتے، یعنی ہاتھ دیکھیں مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے میرے جیسے مولانا صاحب کا نام فلاں نے مسجد بنائی، حالانکہ جو پوری بلڈنگ کی تعمیر کے لیے چپکے سے پیسے دے گیا تھا، یہ بھی اس نے کہا تھا کہ میرا ذکر نہ کرنا کسی کے سامنے۔ اور میاں وہ بھی بڑا بانی ہے اس ادارے کا، اس کا بھی خاصا حصہ ہے یہاں۔ تو اگر کسی شخص کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ خرچ کر سکتا ہے، اور کسی کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ آپ کو بہترین رائے دے سکتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ باریک بینی سے سوچ سکتا ہے کسی شعبے میں، اور آپ کے ساتھ وہ اس طرح کی معاونت کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو صلاحیت کو تلاش ہی نہیں کرتے، ساری زندگی کہتے رہتے ہیں اسی تو ماڑے بندے ہیں، کاری کچھ نہیں سکتا، میں تو غریب آدمی ہوں، کاری کچھ نہیں سکتا۔ وہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک شخص نے اپنے دوستوں کا شکوہ کیا تھا، اس نے کہا تھا بڑے نکمے ہیں میرے دوست، بڑے ناکارہ ہیں، کسی کام کے نہیں، کسی کام نہیں آتے، بالکل ہی بیکار ہے۔ تو حضرت سعدی بار بار سمجھانے لگے، فرمایا یوں نہیں کہتے، کوئی تو خوبی ہوگی۔ اس نے کہا حضور کوئی بھی نہیں۔ فرمایا پھر بھی تعلق نہ توڑنا، اگر برے بد عقیدہ نہیں تو تعلق نہ توڑنا، صرف کوئی خوبی نہ ہونے کی وجہ سے تعلق توڑ رہے حضور، کوئی خوبی نہیں۔ تو سعدی فرمانے لگے سونو پھر بھی تعلق رکھنا، پانی جتنا مرضی میلا کچیلا بھی ہو، آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے۔ بڑا میلا کچیلا ہے، گدلا ہے، بیکار ہے، لیکن آگ بجھائی جا سکتی ہے اس۔ تو خوبیاں ہوتی ہیں انسانوں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جو شیخ ہوتے ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں، مربی ہوتے ہیں، ہمارے مشائخ، یہ بنیادی طور پر کرتے کیا تھے؟ یہ سامنے والے کو آئینہ ہی تو دکھاتے تھے، بتاتے ہی تو تھے کہ تیرے اندر خوبیاں ہیں، اور وہ خوبیاں دکھا کے اس سے کوئی نہ کوئی کام لے لیتے تھے۔ بڑے بڑے نکمے لوگوں سے کام لے لیتے تھے، ان کو کام پہ لگا دیتے، ان کو تسلی دینا، سمجھانا، ان کو بار بار قائل کرنا۔ آج کل لوگ مایوس کرتے۔ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف کالم نویس ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا، وہ تبصرہ تو اس پر کر رہے تھے کہ ملک میں چند سیاسی جماعتوں کا راج ہے، کسی اور کو سامنے نہیں آنے دیتے۔ تو انہوں نے ایک مثال لکھی، کہنے لگے گاؤں کا چودھری انتقال کر گیا تو پوتا اپنی دادی سے کہنے لگا اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا جو چودھری فوت ہوا ہے اس کا بیٹا۔ تو نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو کہا اس کا بیٹا، وہ بھی فوت ہو گیا تو انہوں نے مثال دی۔ تو آخر میں وہ دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو نہیں چودھری بن لگا، تو یہ چودھریوں نہیں بننا ہے، تو فکر نہ کر۔ تو انہوں نے مثال دی کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ چند سیاسی لوگوں نے آنا ہے۔ تو میرا کچھ رابطہ رہتا تھا، میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا آپ قوم کو مایوس کر رہے ہیں، یہ فکر پیدا کر رہے ہیں آپ ہماری نوجوان نسل میں کہ تم آگے آ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا تو میرے ساتھ میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے ہیں، میں تمہیں بنے ہوئے دکھاتا ہوں، ہماری نظروں میں آئے۔ یہ اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ تم ان کی تربیت کرو کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت دلاؤ، جد و جہد کا جذبہ پیدا کرو، ان کے اندر شوق پیدا کرو، یہ محنت کریں، آگے بڑھیں، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ علاقے میں جو چودھری کہلاتے تھے ان کا بچہ پڑھا نہیں ہے، وہ اسی کمپنی کے دروازے پر گن مین ہے،
اور اسی علاقے کا جو غریب کہلاتا تھا اس کا بچہ پڑھ کے اسی کمپنی کے اندر مینیجر لگا ہوا ہے. تو آؤ ہم دکھاتے ہیں. آپ لوگوں کو مایوس تو ایک تو صلاحیت کو بھانپیں کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ والا کردار ادا کریں. ہم کیا ڈیوٹی کر سکتے ہیں، وہ والی ڈیوٹی کریں. اور پھر اپنی جو زندگی ہے، جو مقصد ہے، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں. غلط جگہ پہ استعمال. کچھ لوگوں کو اللہ صلاحیت دیتا ہے نا، باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی صلاحیت کا استعمال ٹھیک. اچھا یہ بتائیں، جس کی آواز سریلی ہوتی ہے اپنی وجہ سے ہے کہ اللہ کی عطا ہے؟ تو جو آنکھیں میں نعت سناندہ 60,000 لے رہے ہیں، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ آواز سریلی کرنے کے تو نے دیے کتنے، پہلے یہ بتانا. خدا کے بندے، اللہ نے اپنے فضل سے صلاحیت دی ہے اور تو غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہے، نوٹ کمانے لگ گیا. اور پھر یہ کہ تیرے نخرہ ہے کہ وہ سنبھالا نہیں جا رہا الا ماشاءاللہ. اور پھر یہ کہ جس محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ کے اللہ نے تجھے عزت دی ہے، ان کی سنت کا لحاظ تک نہیں تو کرتا، شریعت کا پاس تک نہیں ہے تجھے. تو سمجھے چیزوں کو، اللہ نے صلاحیت اپنے فضل سے دی ہے. بڑے بھائی ہوتے ہیں، 4 5 6 بھائی ہیں، لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے دیتا، آگے گزر جاتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب جس کو تھوڑے سے پیسے مل جائیں یا معروف ہو جائے یا جانا پہچانا جائے، وہ مشورے دے دے کے مار دیتا ہے. وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے بڑا پروفیسر ہے. او بھائی، خدا نے فضل کر دیا تیرا، جی میں رہے، اللہ سے ڈر. اپنی صلاحیت کا غلط استعمال نہ کرے کبھی بھی. اگر باصلاحیت ہے تو اس اپنے آپ سے کوئی کام لے لیں، اپنے وجود کو بیکار نہ کریں. کوئی خدمت لیں، اس سے کوئی ڈیوٹی لیں، اپنے آپ کو کسی کام پہ لگا دیں، ورنہ ضائع ہو جائیں گے. بڑے لوگ ہیں ایسے باصلاحیت ہیں، لیکن ایسے کام میں وقت ضائع کرتے ہیں جو ان کے والا ہے ہی نہیں، بیکار اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہارون رشید بیٹھے تھے تو بہت سارے لوگ بادشاہ کے دربار میں آیا کرتے تھے. تو ایک صاحب آ گئے، وہ کہنے لگے میں آپ کو کوئی کرتب دکھاؤں گا اور پھر آپ سے انعام پاؤں گا. یہ آتے ہیں نا کرتب دکھانے والے، میجک شو کرنے والے، پھر وہ کچھ دکھاتے ہیں اور ان کو 10 روپے 20 روپے ایک آدمی دیتا ہے. اس نے کہا میں کرتب دکھاؤں گا اور آپ سے انعام لوں گا. کہا چلو. تو کچی دیواریں ہوتی تھی، اس نے سوئی ایک پھینکی، وہ جا کے دیوار میں لگی. سوئی کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، پنجاب میں لوگ اس کو نکا کہتے ہیں، اس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے. عجیب بات یہ کہ آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اس کرتب دکھانے والے نے دوسری سوئی پھینکی تو وہ جا کے اس سوراخ میں لگی جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے. وہ تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے سوراخ میں جا کے، اتنا مضبوط نشانہ. اس نے 12 سوئیاں پھینکی، ایک دوسرے کے نکے میں لگتی، سوراخ میں. لوگ شش کر اٹھے کہ اتنا بڑا اور زبردست نشانے باز. اب جب وہ 12 سوئیاں مکمل ہوئی تو ظاہر ہے جو اس زمانے میں طریقہ تھا، لوگ واہ واہ بھی کرنے لگے. کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 100 روپیہ، کسی نے 50 روپے. اب اس کی نظر یہ تھی کہ چونکہ میں نے بہت بڑا کمال دکھایا ہے تو بادشاہ مجھے زیادہ پیسے دے گا. جب سب تھک گئے دے کے تب اس کی نظر بادشاہ پہ تھی. تو ہارون رشید گردن جھکائے بیٹھے ہیں، دیکھا سناٹا چھا گیا ہے تو سر اٹھایا، کہنے لگے اس کرتب دکھانے والے کو پکڑو اور باہر لے جاؤ، ستون سے باندھو اور اسے 70 کوڑے مارو. وہ کہنے لگا بادشاہ میری غلطی، میں نے تو کمال دکھایا ہے اور یہ کمال لوگ آن کر کے دکھایا کرتے ہیں اور آپ سے انعام پاتے، تو آپ یہ ہے کہ مجھے کوڑے لگوا رہے. تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کوڑے اس لیے لگوا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نشانہ دیا اور تو مداری بن گیا، تیری سزا بنتی ہے.
اس نے کہا حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا میں تجھے فوج میں بھرتی کرتا ہوں، یہ جو نشانے کا اللہ نے کمال دیا ہے یہ کافر پہ لگا تھا کہ دین کے جھنڈے کو اللہ سر بلند دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ کافر پہ لگا، اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہا ہے، بیکار کر رہا۔ قیمتی لمحات ہے زندگی کے، وہ جی 1 منٹ ٹھہرنا میں آیا۔ آپ کو پتہ ہے 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے اور پورے قرآن پاک کا ثواب ہے۔ آپ نے 1 منٹ کو کیا سمجھا ہے؟ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کسی سے بات کرنی ہو تو تھوڑے جملوں کا چناؤ کرو، اس ڈیٹیل میں نہ جاؤ، باقی وقت اللہ کے ذکر میں گزارنا، درود و سلام میں گزارنا، تلاوت قرآن میں گزارنا۔ لیکن ہم بیکار ضائع کرتے ہیں وقت، ادھر بیٹھے ادھر، اور بیکار کے تبصرے اور بیکار کا کام۔ اچھا جن پر ہم تبصرے کر رہے ہیں وہ کہیں کے کہیں پہنچ گئے اور ہم ابھی تبصرے ہی کر رہے ہیں، ابھی تبصرے ہی کر رہے ہیں۔ تو بھائی زندگی میں ایک تو مقصد ہونا چاہیے، پھر وہ مقصد جو ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے، پھر صلاحیت کو جانچ کر اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے، غلط جگہ پہ نہیں۔ حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صبح جب دن چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ کوئی کام کرنا ہے تو آج کر لو، میں آج کے بعد دوبارہ، آج جس کا جو کام رہ گیا وہ رہ گیا۔ تو ڈیوٹی کریں، محنت کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں، کام کریں، اور اعمال حسنہ سے اپنی زندگی کو مزین کریں۔ کبھی بھی کپڑوں سے انسان نہیں سجتا، وہ اعلیٰ اخلاق سے سجا کرتا ہے، زبان کی مٹھاس سے نکھر جاتا ہے، وہ خیر خواہ طبیعت کا ہو، اس کے مزاج میں بھلائی ہو تو اس سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر شائستگی ہو تو اس کے ارد گرد والے سکون میں رہا کرتے ہیں۔ ہم مزین نہیں کر پاتے اپنے آپ کو، ساری زندگی طے کرنے میں گزر جاتی ہے کہ بھلا میں نے کرنا کیا ہے، مقاصد کا تعین ہو، اور پھر بڑی جلدی متاثر نہ ہو جایا کریں کہ فلاں کی بات سنی تھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا، اور میرے بھائی اس کے بعد بھی کوئی بات کرے گا پھر اس کی بھی آپ سنیں گے۔ یہاں تو جدید سے روز ترقی نہیں ہو رہی، ترقی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ روز نئی سے نئی ایجادات آ رہی ہیں، تو آپ کس کس سے متاثر ہوں گے؟ آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، کوئی فکر ہونی چاہیے، کوئی سوچ ہونی چاہیے۔ مضبوطی افکار کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو زندگی خوبصورت لگے۔ باقی یہ بے چینیاں جو ہمارے معاشرے میں آج پیدا ہو گئی ہیں، کسی بھی طریقے سے مشہور ہونا، اچھے بھلے سنجیدہ لوگ ایسی ایسی حرکات کرتے ہیں کہ شرم آتی کہ بھئی اس شہرت کی کیا ضرورت تھی جو نظریہ آپ نے اختیار کیا۔ اور بعض خیر کے کام بھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ خیر کے نہیں رہتے، بعض دینی کام بھی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دنیا بن جاتے۔ تو یاد رکھیں گے مقاصد اعلیٰ ہوں اور صلاحیت کو جانچ کر کے استعمال کیا جائے اور صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے، اور پھر یہ کہ حسن نیت اتنے کمال درجے کا ہو۔ آپ یقین کریں جو لوگ تسنم والے ہوتے ہیں نا، ریاکاری والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں بے چین ہوتے ہیں۔ یہ آپ تجربہ کریں، اس آدمی کو سے پڑھ جانا تکھانے کا، پتانے کا، ویوز کا، لائکس کا، شیئر بن انہیں چاہے ویسے اسی میں سایہ ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت پذیرائی ہی ہو، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت واہ واہی ہو۔ کبھی بھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ انسان خاموش ہو جائے، چھپ جائے، کسی کونے میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھے، کسی جگہ پیچھے رہ کر کچھ خدمات سر انجام دے، کہیں پیچھے سے بیک سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ وہ تعاون کرے، کچھ پشت پناہی کا بھی اس کا مزاج ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی میں ہر چیز دکھانے کی دور ایسا عجیب آیا ہے کہ جب تک آپ ہر چیز دکھاتے نہیں سنو۔ میں ختم شریف کی محفل میں حاضر تھا، وہ کل شریف دوسرے یا تیسرے دن ہوتے ہیں ہمارے ہاں، انہوں نے مجھے لسٹ جو دی سال ثواب کی تو 50,000 قرآن پاک، کتنے کروڑ درود و سلام۔ تو چلیں پڑھا ہوگا، میں اچھا گمان رکھتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ یا اللہ جو پڑھا پڑھایا ہے یہ صحیح پڑھا ہے، اس کا ثواب ان کو فلاح کو پہنچا دے۔
تو وہ دعا کے بعد بڑی محبت سے مجھ سے کہنے لگے حضرت گزارش کرنی تھی. میں نے کہا بتائیے. کہنے لگے وہ آپ نے بتایا نہیں جو لکھا تھا پرچی. میں نے ان سے پوچھا کس کو بتانا تھا؟ سبحان بتائیے یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ اتنا ہزار پڑھا تو اتنے لاکھ پڑھا تو یہ بہت اچھا. کس کو بتانا ہے؟ واہ. تو کہنے لگے جی وہ. میں نے کہا اگر تو ثواب اللہ نے دینا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اگر آپ کا یہ نظریہ سچا ہے تو پھر تو بتانے کی ضرورت اللہ کو تو پتہ ہے. تو اگر یہ بھی آپ نے لوگوں کو بتانا ہے نا, ختم بھی صالح صحاب بھی, تو پھر ٹھیک ہے. پھر میرے بھائی آپ کو پھر یہ بھی دنیا کی نظر ہو گیا کام, یعنی خالص خیر کا کام تھا. ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے, تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے پہاڑ پر ٹیلے پر بیٹھے تھے. تو ہارون رشید آ رہا تھا, اونٹنی پہ بیٹھا تھا, تو دائیں بائیں لوگ تھے نعرے لگا رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو نعرے شعرے ہوتے ہیں یہ تسکین نفس کا باعث بھی بنتے ہیں. کئی دفعہ اللہ محفوظ فرمائے. یہ پروٹوکول کسی وقت بندہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھا میری کتنی شان ہے, یہ بڑا نقصان کرتے ہیں. روحانی طور پر بڑے مضر ہوتے ہیں ان کے اثرات. تو بادشاہ جو تھا نا وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا, دائیں بائیں نعرے لگ رہے تھے نا حج کر کے آیا. تو اچانک بادشاہ کی نظر پڑی تو حضرت بہلول دانا پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھے مسکرا رہے. اور بعض مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں, یعنی وہ نرا لوگ مسکراتے نہیں, اس میں بڑے بڑے مفاہیم پوشیدہ ہوتے ہیں, اس سے بڑا کچھ چھلکتا ہے. تو ہارون رشید کی نظر پڑی تو حیران ہو گیا, سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو حضرت بہلول دانا کی خدمت میں گیا. جا کے عرض کرنے لگا حضور آپ کا ہنسنا بڑا انوکھا ہے, آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا ہنسے اور کہنے لگے ہنس رہا ہوں تیرے خوش ہونے پر کہ یہ جو تیرے لوگ نعرے لگا رہے ہیں نا, یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے, اور تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں. تو کہاں خوش ہو رہا ہے؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی, وہی پارٹی ہوتی ہے ان کی جس کی حکومت ہوتی ہے. تو یہ اس پارٹی کے ممبر ہیں. تو میرے بھائی بڑا مسکرا رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, یہ کل کسی اور کے نعرے لگاتے تھے اور تیرے بعد کسی اور کے نعرے لگائیں گے. یہ تو کس بات پہ راضی, کس تسکین نفس پہ تو مطمئن ہے؟ چوٹ لگی, ہارون رشید چپ کر گیا. پھر بادشاہ تھا نا, بادشاہوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے. کہنے لگا حضرت سنا ہے آپ مقروض ہیں, تو کوئی حکم ہوا تو مجھے بتائیے گا. تو حضرت بہلول دانا بڑے غصے سے ہارون رشید سے پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں. تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ اللہ اکبر. اس نے کہا حضور آپ کا بھی اللہ. تو فرمانے لگے ہارون رشید یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ رب ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. یہ عقیدہ میرا بڑا مضبوط ہے. میرا رب جب چاہے گا نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ وہاں سے دے دے گا جہاں سے کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. مسلمانوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ہجرت کی تھی جسے ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی تھی لوگوں کو کہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ. تو لوگ چلے گئے ہجرت کر کے. حضرت عثمان غنی بھی گئے تھے, حضور کی ایک صاحبزادی جو ان کی اہلیہ تھی وہ بھی گئی تھی, حضرت جعفر طیار بھی گئے تھے, کچھ اور لوگ بھی ہجرت کر کے گئے تھے. حبشہ کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کا مذہب عیسائی تھا, لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد وہی والا جو آج بعض عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے. تو وہاں یہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے. اب ظاہر ہے کفار مکہ کو تو پسند نہیں آتا تھا کہ مسلمان کسی جگہ بھی
آرام اور سکون کے ساتھ عبادت کر سکے، تو انہوں نے ایک وفد تیار کیا جو حبشہ گیا، جا کے پہلے تحفے تحائف دیے بادشاہ کے قریبی لوگوں کو، پھر بادشاہ تک رسائی حاصل کی، پھر اس کو بتایا کہ ہمارے کچھ لوگ آ گئے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بڑا سمجھدار آدمی تھا، بڑا زیرک تھا، باتوں کو بڑی گہرائی سے سمجھنے والا تھا۔ اس نے کہا میں تمہاری رائے سن کے مسلمانوں کو یہاں سے نکالوں گا نہیں، ان کی بھی بات سنوں گا، اور تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے پہلے۔ ہماری پنچایت میں لوگ اس کے سپورٹر ہو جاتے ہیں جو پہلے آ جائے، کہنے نے او تے آ گیا، تینوں تے صدنا پہ ہے، کیونکہ وہ مجھے چودھری مان گیا، پہلے آ گیا، لہذا میں اس کے ساتھ ہوں۔ بھائی تو دیکھ تو لے تصویر کا دوسرا رخ، دوسرے کی بات سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ نجاشی کہنے لگے میں ایسے نہیں بھیج دوں گا، میں بلاؤں گا۔ بلایا، مسلمان آئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خطیب، جو باتیں نجاشی نے پوچھیں حضرت جعفر طیار نے بڑی جرت کے ساتھ جواب دیا، بلکہ وہی کچھ کہا جو آج کل میلاد پہ ہمارا خطیب نہیں کہتا، ہمارے مبلغین نہیں کہتے کہ بادشاہ ہم تو گلے کاٹتے تھے، ہم تو ایک دوسرے سے لڑتے تھے، بیٹیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یہ تو مدینے والے محبوب آئے کہ انہوں نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ اصل انسانیت کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے، یہ ساری باتیں بیان کی۔ نجاشی بڑا خوش ہوا، مسلمانوں کو بھیج دیا۔ کافروں نے ایک اور چال چلی، ذرا زیادہ غور کرنا کیا کہنے لگا۔ ملک ان کا ہے، عقیدہ ان کا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر کے ملک میں بلایا، جناب جعفر طیار آئے، دوبارہ بلایا، سازش کی کفار نے، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، پتہ ہے آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں مذہبی کارڈ کھیلنا، ایموشنل کرنا، اس کو کہتے ہیں اس طرح کا ماحول بنانا کہ سامنے والا اشتعال میں آئے۔ بلایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلمانوں کے وفد کو بھی پتہ چل گیا کہ اب نئی چال چلی ہے، اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھیں گے۔ کچھ لوگوں نے حضرت جعفر طیار کو مشورہ دیا کہ ذرا حکمت سے بات کریں۔ فرمانے لگے حکمت کوئی نہیں، عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے۔ فرمایا میں وہی کہوں گا جو محمد عربی نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ڈری ڈری باتیں نہیں، سہمی سہمی باتیں نہیں، کتاب و سنت کی تعلیم طاقتور کر دیتی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دربار میں پہنچے تو حضرت مولا علی کے بھائی، نبی کریم کے چچا زاد حضرت جعفر طیار، کیا دبدبا ہے، کیا تنتنا ہے، لباس سادہ ہے، لیکن عقیدے نے وہ مضبوطی پیدا کر دی ہے۔ کہا بتائیے آپ کا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ تو جب انسان مخلص ہو کے بات کرتا ہے تو اس میں اللہ اثر پیدا کر دیتا ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی گہرائی سے بات کرتے ہیں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ کیا حسن ہے، کیا گفتگو ہے جناب جعفر طیار کی، کیا ولولہ ہے، کیا انداز ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ کا عقیدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ تو یہ کتاب و سنت کا شعور انسان کو اس طرح کا طاقتور بناتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے اور مدینے والے کے فرمان نے بیان کیا۔ کہا کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کواری پاک مریم کے بطن اقدس سے بغیر باپ کے
اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. بڑے بڑے مذہبی پیشوا بیٹھے تھے جو سارا دن لوگوں کو بتاتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے. ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی, ایک عجیب سا ماحول بن گیا کہ جو ملک پورے کا عقیدہ یہ تھا, اس میں ایک شخص کی آواز حق گونجی اور یہ رویہ. اب بولتا کوئی کیسے, سب کا خیال تھا کہ بادشاہ سلامت اس پر تبصرہ کرے. تو بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا میں نے بھی تورات پڑھی ہے, میں نے بھی انجیل کا مطالعہ کیا, میں بھی آسمانی کتب کا جاننے والا ہوں, میں نے بھی صحائف دیکھے ہیں. کہنے لگا جو حضرت جعفر طیار نے جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے, نہ وہ اس سے ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے. یہ حق کی فتح ہمارے ہاں نا آج مصلحت کے نام پر, حکمت کے نام پر, دانائی کے نام پر ہم نے ہر چیز کو ختم کر دیا. ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں, وہ شعوری پختگی نہیں, وہ مزاج کے اندر ولولہ ہی نہیں, وہ خاص قسم کا جذبہ ہی نہیں, وہ وارفتگی نہیں. ہم سمجھتے ہی نہیں چیزوں کو. میرے عزیز, چھوڑ دیں لوگوں سے ڈرنا, طاقتور ہو, ذہنی طور پر مضبوط ہوں. یہ مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ عبادت مضبوط کرے گی, مصلی مضبوط کرے گا, اللہ کا ذکر مضبوط کرے گا, درود و سلام مضبوط کرے گا, قرآن مجید پڑھو گے مضبوط ہو جاؤ گے, نبی پاک پر درود پڑھتے جاؤ گے تو چاروں جانب اللہ کی رحمتیں برستی جائیں گی. طاقتور ہو جاؤ, مضبوط ہو جاؤ, فکری توانائی آئے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں, اگر ہمارے بچے قرآن پڑھنے لگیں تو انہیں والدین کا ادب آ جائے, انہیں ادب آئے گا, انہیں پتہ چلے گا کہ رب نے قرآن مجید میں کہا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وبالوالدین احسانا. انہیں سمجھ آئے گی کہ ایک شخص جہاد پہ جا رہا تھا, جہاد پہ, اور اس نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. فرمایا تیرے ماں باپ بوڑھے نہیں گھر میں؟ حضور وہ بوڑھے ہیں. فرمایا جا کے ان کی خدمت کر, تجھے گھر بیٹھے ہی اللہ جہاد کا ثواب دے, جنت ان کے قدموں میں. یہ شعور نصیب ہوگا کتاب و سنت پڑھنے سے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, میاں بیوی کے جو حقوق کتاب و سنت نے بیان کیے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس. بڑی کتاب تو سیشن ہونے لگے ہیں, پہلے تو کتابیں لکھی جاتی تھیں نا. اب تو بعض ممالک کے اندر چونکہ بچے زیادہ تر رہتے ہیں موبائل کے ساتھ وابستہ, اور اکیلے کمرے میں تو تنہائی کا شکار ہے, تو کہتے ہیں شادی سے پہلے انہیں کچھ مہینے کا سیشن ہر روز لینا پڑے گا, کچھ انہیں تھوڑی سی ذہنی طور پر تیار کرنا پڑے گا کہ کسی اور کو بھی برداشت کریں. بہت ساری شادیاں کامیاب نہیں ہوتی. میں کہا کرتا ہوں 20 کتابیں لکھ لو, لیکن قرآن مجید نے جو شعور دیا ہے نا کہ مرد عورت کا لباس ہے, عورت, 3 باتیں مفسرین نے لکھی ہیں اس لباس پر. 3 باتیں. ایک تو فرماتے ہیں کہ گرمی سردی سے لباس بچاتا ہے, اور دوسرا فرماتے ہیں جتنے بھی عیب ہو نا جسم پر لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں, اور تیسری بات یہ کہ بندہ جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو, کپڑے نہ پہنے ہو تو وہ حسین لگتا, لباس انسان کو سجا دیتا ہے. یہ میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا. یہ شعور کتاب و سنت کے بعد آئے, یہ اخلاقی اقدار کتاب و سنت کے بعد لوگوں کی سمجھ میں آئیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مل جل کے رہنے کا کہا ہے. مل جل کے, یعنی اس درجے کی روایت آپ کو دوسری نہیں ملے گی کتب احادیث میں. اس درجے کی روایت دوسری نہیں. یعنی اللہ قیامت میں فرمائے گا میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کرنے نہیں آیا,
مجھے لباس کی ضرورت تھی تو کپڑے لے کے نہیں آیا، میں نے کھانا کھانا تھا، میں نے پانی پینا تھا، او کما کال جو اس کی شان کے لائق ہے۔ بندہ عرض کرے گا مالک تو پہننے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، تو آپ فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں ایک شخص پیاسا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا یہ سارا شعور آپ کو کتاب و سنت سے ملے گا۔ حضور نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حقوق کا تعین، آپ دیکھیے نا، ایک بڑی خاص بات میں بڑا سوچتا ہوں اس پر۔ کچھ لوگ نا حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ مشکات شریف میں موجود ہے، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور ہم کام کاج کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اس کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ کچھ غریب بہن بھائیوں کی برکت سے بھی انسان کو رزق ملتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا سمارٹ ہوں، میں نے تیاری بڑی کی ہے، میں نے پڑھا بڑا ہے، میں نے کمایا بڑا ہے، میں محنت بڑی کرتا ہوں۔ سنگیوں اس کو یاد رکھ لینا اور سمجھ لینا یہ سارا انسانیت کا منشور، دستور، شعور یہ کتاب و سنت کی برکت سے سمجھ میں آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اقرا، پہلے پڑھو، کتاب و سنت کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، اس کی گہرائی میں اترو، تھوڑا سا وقت دو۔ آپ کتاب و سنت پڑھیں گے آپ کو شعور آئے گا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کو یاد رکھنا، جو بندہ قرآن و حدیث پڑھتا ہے اسے جینے کا بھی مزہ آ جاتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے۔ مرنے کا بھی، بولیے، مرنے کا، یہ جب کرونا آیا نا تو مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں زیادہ میڈیکل کے لوگ تھے، بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ تو یہ کرونا کے دنوں میں نا بہت زیادہ خوف پھیلا دیا گیا تھا، لوگ بڑا ڈرتے تھے، یہ کرتا ہے میڈیا کام ہمارا، بڑا خوف تھا، بڑے حالات خراب تھے، لوگ بڑا ڈرتے تھے۔ تو مجھے کہا گیا کہ یہ سارے میڈیکل کے لوگ ہیں تو آپ تھوڑی سی ان کو نا ذہنی طور پر مضبوطی دیں، یہ بڑے خوف کا شکار ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ آپ ڈرتے کیوں ہیں اتنا، اللہ مہربان ہے، زندگی موت کا وقت متعین ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی ذرا مجمع زیادہ ہو جائے نا چاروں جانب تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، تو قبر تو بند ہوتی ہے، تو مجھے قبر سے بڑا خوف آتا ہے۔ تو میں نے کہا خوف آنے سے کہ آپ قبر سے بچ جائیں گے، جانا تو پڑے گا۔ کہنے لگے جی بڑا ڈر بڑا آتا ہے، میں کانپتا ہوں تصور کر کے۔ تو میں نے کہا جو رب ماں کے پیٹ میں سانسیں چلتی رکھتا ہے وہ قبر میں بھی چلتی رکھے گا اگر چاہے گا۔ تو آپ نے تو سبحان اللہ کہا نا، آپ تو عقیدت مند لوگ ہیں، تو وہ ڈاکٹر تھا، وہ نہیں مانا، کہنے لگا وہ تو اماں سانس لیتی ہے تو بچے کو بھی آکسیجن ملتی ہے، نہیں مانا۔ کہنے لگا وہ اماں سانس لیتی ہے، آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو اندر ملتی ہے، اس لیے بچہ سانس لیتا ہے، تو قبر میں کیسے آکسیجن آئے گی؟ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے ذہن میں بات ڈالتا ہے۔ تو میں نے پھر فوراً ان سے کہا، اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، میں نے ان سے کہا کہ وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، وہ زندہ نکلتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ وہ نہ صرف زندہ ہوتا ہے، سانس لیتا ہے، بلکہ سونا بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ دیکھو نا وہ کہاں سے سارا معاملہ ہوا؟ تو مجھے کہنے لگا جی یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا رب نے چاہا نا تو وہاں زندگی بھی۔ اب میں نے کہا سنو میرا دین کیا کہتا ہے، اب سنو دین کیا کہتا ہے۔ یہ جو مومن کی قبر ہے نا یہ کھڈا نہیں، یہ مومن کی قبر ہے، یہ گڑھا نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا مومن کی قبر باغ ہے، مومن کی قبر اور معمولی باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے،
باغ اتنا سونا، اتنا پیارا، اتنا حسین باغ ہے قبر کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہو۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ میں قبر میں گیا تو مرنے کے بعد فرشتے نا میرا کفن ٹٹولنے لگے، بھلا کیا لے کے آیا؟ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ میرے عزیز، مومن کی قبر جنت کا باغ ہے۔ یاد رکھنا، آپ کتاب و سنت کو پڑھیں، جینے میں بھی مزہ آئے گا اور مرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ یعنی قبر میں جانا ہے تو وہ کوئی اور ہے جو فنا ہو جائیں گے مر کے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی۔ عرش فرشتے بانگاں ملیاں، عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گئے شور، بلے شاہ اسی نہیں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور۔ نالے وارث شاہ وہ کدوں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، یہ گور پہ آئی کوئی ہور۔ تو آپ کو مرنے کا بھی مزہ آئے گا، شرط یہ ہے کہ زندگی اس منشور کے مطابق گزارو جو کتاب و سنت نے دیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے بھائی کی کامل مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق اور تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس بزم حسن کو قبول فرما، ہمارے بھائی کے والد گرامی کی کامل بخشش و مغفرت فرما، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تو ان کے حق میں فیصلہ فرمائے تو رحمت والا فرما، فضل والا فرما، درگزر والا فرما۔ کریم اللہ عقائد اہل سنت کی پابندی نصیب فرمانا، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرمانا، ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمانا، اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ کریم، دنیا ہو یا آخرت ہو تو جب بھی ہمارے لیے فیصلہ فرما، رحمت والا فرما، درگزر والا فرما، امت کی خیر فرما۔